آج افسوس کی بات ہے، ہم اس لیول پر پہنچ چکے ہیں، اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیاں کسی کے پیار اور محبت کے نام پہ اسلام کو تیاگنے کو تیار ہیں۔ ابھی آج میں نے ایک نیوز پڑھی، جگہ کا نام میں بھول رہا ہوں، ایک مسلمان لڑکی مرتد ہوتی ہے، غیر مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے، 4 سال تک وہ لڑکا اس کے ساتھ استحصال کرتا ہے، اس کے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے، اور اس کے بعد دوسری شادی کرنے لگتا ہے، اور جب یہ منع کرتی ہے تو الٹے اسی لڑکی کے خلاف کیس کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لو جہاد کا مجھ کو شکار بنا رہی تھی اور اس نے ناٹک کیا تھا اور یہ اسلام کو چھوڑا تھا اس نے مجھے پھنسانے کے لیے، الٹے لڑکی کے خلاف کیس کر دیتا ہے۔ اور یہ نیوز جب اخبار میں آتی ہے تو میں نے فیس بک پر کہیں پڑھا کہ اس نیوز کے ساتھ یہ بات لکھی تھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کا مالک اللہ، جس اللہ کی دھرتی پر چلتے ہیں، جس اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، جس اللہ کی ہواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس اللہ کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، جس اللہ کی دی ہوئی غذا کھاتے ہیں، اس اللہ کا نام بھی کتنے مسلمان 24 گھنٹے میں ایک بار بھی نہیں لیتے۔ ارے ہم سے بہتر تو وہ جانور ہے، وہ کتا ہے جس کا مالک اسے چند ہڈیاں دے دے تو مالک کے پیچھے پونچھ ہلاتا ہوا ٹہلتا ہے۔ ہم سے بہتر تو وہ گھوڑا ہے جس کا مالک اسے تھوڑا سا چارہ کھلا دے اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ اے میرے بندو، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکل، جس کی گردن، جس کی پیشانی قبروں اور مزاروں پر جھکتی ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں مصطفیٰ کا چاہنے والا ہوں، بہت بڑا مکار اور جھوٹا ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ، میرے نبی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو قبر پرستی سے روک لے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنے مرض الموت میں، اس بے چینی کے عالم میں، جب آپ چادر کو کبھی اوڑھ لیتے تھے کبھی پھینک دیتے تھے، اس بے قراری کے عالم میں آپ نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ جس کی گردن، جس کی پیشانی قبروں اور مزاروں پر جھکتی ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں مصطفیٰ کا چاہنے والا ہوں، بہت بڑا مکار اور جھوٹا ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ، اور شراب کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو شراب کا کے لیے کسی پھل کا رس نچوڑنے والے پر، اور جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے اس کے اوپر، اور شراب اٹھانے والے کے اوپر، اور جس کے پاس شراب کو اٹھا کے لے کے جایا جائے اس کے اوپر، اور شراب پلانے والے کے اوپر، اور شراب بیچنے والے کے اوپر، اور شراب خریدنے والے کے اوپر۔ تو شراب حرام ہے تو شراب کی تجارت بھی میرے پیارے ساتھیوں حرام ہے۔ ایک تاجر کو ایک اور بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ وہ اپنی تجارت میں فراڈ نہ کرے، دھوکہ دھڑی نہ کرے، اس کی تجارت بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو، بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو، بالکل کلیئر تجارت کرے، اس کے معاملات بالکل واضح ہوں۔ اور جب کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ تجارت کرے گا، اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما۔ اگر اللہ بار بار قرآن میں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم مسلمان تھے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم اللہ کے سچے پکے مسلمان بندے تھے، وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اے اللہ، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ابراہیم مسلمان تھے، یہ بار بار تو قرآن میں کیوں بتا رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اسکول میں ٹیچر پڑھاتا ہے، پڑھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ ٹیچر کتاب میں دیکھ کے پڑھا دیتا ہے، یہ تھیوری ہوتی ہے، اور ٹیچر پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے، بچوں ایسے کرنا۔ آپ سبھی سے میری درخواست ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں
اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔